नाज़रीन, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने पंजाब, आज़ाद कश्मीर और सिंध पुलिस से अपनी अपनी जगह पे मदद तलब की है। अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है कि ये ज़राए की इंफॉर्मेशंस हैं कि अब तक कोई 25,000 के करीब पुलिस अफसरान और कानून नाफिज करने वाले मुख्तलिफ इदारों के अहलकार वो इस्लामाबाद में वहाँ पे उनको सेट कर दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले पंजाब पुलिस की, तो पंजाब पुलिस के कोई 2 DIGs हैं और 10 DPOs हैं। हर DPO के साथ 500 बंदों की नफरी है और इस तरह से इनको इस्लामाबाद वहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। इसके साथ ही साथ 50 कैदी वैन्स वो भी पंजाब से मांगी गई हैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से, और इसके अलावा 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 30,000 के करीब रबड़ बुलेट्स और 10,000 रबड़ बुलेट्स गन्स, ये भी पंजाब की तरफ से इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने मांगी हैं। इसके अलावा आंसू गैस शेल, डंडे और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वेपन्स हैं, एंड्रॉयड किट्स हैं, जो कि वहाँ की इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने पंजाब हुकूमत से मदद के लिए मांगी हैं। अगर हम बात करें सिंध इंतज़ामिया की, सिंध पुलिस की, तो सिंध पुलिस से भी 15 बख्तरबंद गाड़ियाँ, आंसू गैस शेल्स, रबड़ बुलेट्स, डंडे और वहाँ से भी 2-2 हज़ार की एक ज़िले से नफरी वहाँ पे तलब की गई है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक मैसिव क्राउड होता है। हमारी जितनी भी पूरे मुख्तलिफ सूबों की पुलिस है उनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद होती है वो मैक्सिमम इस्लामाबाद की ही होती है, और उसकी एक वजह यह है कि इस्लामाबाद हमारा दारुल हुकूमत है और वहाँ पे एम्बेसीज़ भी हैं, सेंसिटिव बिल्डिंग्स भी हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, प्रेसिडेंट हाउस है, वज़ीर आज़म हाउस है, वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ ऑलरेडी आपके पास इतनी बड़ी पुलिस हो, इसके अलावा आपने 2 सूबों से वहाँ पे एक भारी तादाद में पुलिस को रिक्रूट किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 4,000 रेंजर्स एहलकार, 1,000 रेंजर्स एहलकार ऑलरेडी पिंडी मौजूद होते हैं, जो कि किसी भी कॉल पे वो वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं, और 4,000 एक्स्ट्रा मांगे गए हैं। ये सेम तादाद FC एहलकारों के साथ भी है कि 5,000 के करीब FC एहलकार भी इस्लामाबाद तैनात कर दिए गए हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा था कि इमरान खान का कोई खौफ नहीं है, ये कोई इतना बड़ा हजूम नहीं होगा, लेकिन ये अनअंडरस्टैंडेबल है कि आप इतनी बड़ी तादाद में कम से कम 20 से 25,000 पुलिस एहलकार आपने इस्लामाबाद में रिक्रूट कर दिए गए हैं। नाज़रीन, कल से पाकिस्तान को जो 5 बड़े मोटरवेज़ हैं उनको बंद कर दिया गया है। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर इस्लामाबाद, इसके अलावा और भी काफ़ी मुख्तलिफ मुकामात से जो मोटरवे को टच करता है इस्लामाबाद का पॉइंट, उसे बंद कर दिया गया है। और ये कहा गया है, बहाना ये बनाया गया कि जी मोटरवे की मुरम्मत हो रही है। इतने मैसिव तादाद में या इतनी बड़ी मिकदार में एट अ टाइम, सेम टाइम कभी भी कोई रिपेयरिंग नहीं होती। तो पंजाब हुकूमत झूठ बोल रही है, मरकज़ी हुकूमत झूठ बोल रही है, खौफ इमरान खान का ही है। नाज़रीन, अभी आज 23 नवंबर है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मुख्तलिफ जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद रवाना होना शुरू हो गए हैं, और बलूचिस्तान से एक काफ़िला जो कि आ रहा था उसको रास्ते में रोका भी गया, और उसके बाद उनका पुलिस के साथ आंख मचोली का खेल वो अभी तक स्टिल जारी है। पिंडी में जो सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल, हमने वहाँ जब पता किया तो हमें ये पता चला कि कल रात से तमाम रेस्ट हाउसेज़, होटल्स और जहाँ जहाँ ये स्टूडेंट्स हॉस्टल्स हैं वो सारे के सारे खाली करवा लिए गए हैं। जो सिंध, आज़ाद कश्मीर, KPK, बलूचिस्तान और पंजाब के जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, उन बेचारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है, और वो ये कह रहे थे कि 2-3 दिन के लिए घर जाएंगे, फिर दोबारा वापस आएंगे। एक तो किराए का ख़र्चा होगा और फिर उसके बाद जो हमारी तालीम है उसका भी खर्च हो रहा है। हुकूमत की जानिब से, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से ये ऑर्डर्स जारी किए गए कि जितने भी बस टर्मिनल्स हैं इस्लामाबाद में या पिंडी में, उन सब को टेंट्स लगा के बंद किया जाएगा और वहाँ पे कोई भी आमदोरफ्त नहीं होगी। तो नाज़रीन, ये है हुकूमत पाकिस्तान की तैयारी। अब आप ये इमेजिन करें, कुड यू इमेजिन दैट कि इतनी बड़ी तादाद में ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई दुश्मन मुल्क हमला करने आ रहा है और हमारी इस्लामाबाद इंतज़ामिया उसको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन वजह क्या है? वजह सिंपल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ कारकुनान, जब उनसे हमारी बात हुई, मेरे कई दोस्त भी हैं पंजाब में, तो वो अभी तक एहतजाज को लेकर डबल माइंडेड है। वो कहते हैं कि इतना मैसिव क्राउड है, इतनी बड़ी पुलिस है, तो हम कैसे पहुंचेंगे इस्लामाबाद में। साथ ही साथ हमने कल देखा कि कल रात को उकाड़ा के एक MPA के डेरे पे जब छापा मारा गया, तो जब पुलिस ने वहाँ पे धावा बोला तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी
وہ اپنے ایم پی اے کے دفاع میں کھڑی ہو گئی اور انہوں نے وہاں سے پولیس کو بھگا دیا۔ عارف علوی صاحب آفٹر اے لانگ ٹائم وہ پشاور پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کراؤڈ سے جو خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کے شناختی کارڈ اور آپ کی تعلیمی اسناد اور آپ کے جو پاسپورٹس ہیں ان کو کینسل کر دے گی۔ تو عارف علوی نے کہا کہ سب سے پہلے تو پھر میرا کینسل کیا جائے، لائسنس اور میرے سارے ڈاکومنٹس۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں اور پریشان نہ ہوں، عمران خان کی حکومت آتے ہی ہم یہ تمام جتنی بھی چیزیں کینسل ہوں گی ہم ان کو بحال کر دیں گے۔ ناظرین، یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ شیر افضل مروت کا ابھی ایک میسیج چل رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور ہر حال میں پہنچیں گے۔ ناظرین، پلان کیا ہے؟ پلان 24 نومبر کا نہیں ہے۔ 24 نومبر کو کوئی بھی اسلام آباد نہیں آ رہا۔ 24 نومبر کو کے پی کے، پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پاکستان بھر سے قافلے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب یہ جو قافلے ہیں یہ 25 یا 26 نومبر کو اسلام آباد میں پہنچنے ہیں، اگر یہ پہنچ سکے تو۔ اگر نہ پہنچے تو ظاہر سی بات ہے راستے میں ہی حالات خراب رہیں گے۔ تو یہ جو ڈیٹ ہے 24 نومبر والی، یہ 25، 26، 27، 28 آگے بھی جا سکتی ہے۔ حکومت پاکستان نے انہی تمام یہ جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے 2 مہینے کے لیے اسلام آباد میں، اور پنجاب میں بھی یہ دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ دفعہ 144 کا مطلب ہے کہ 2 سے زائد لوگ وہ اکٹھے ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اپنی تیاری کر رہی ہے اور وہ ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے حکومت پاکستان کو۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں 15 سال تو مجھے بھی ہو گئے صحافت کرتے ہوئے، ہم نے کبھی بھی اس طرح کی تیاری نہیں دیکھی۔ اٹ مینز دیٹ کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا احتجاج کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ یہ جو احتجاج ہے اس میں عمران خان کی جو فیملی ہے، اس میں عمران خان کی جو 5 بہنیں ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اس احتجاج میں ڈائریکٹ شرکت کریں گی۔ اس میں عارف علوی صاحب بھی شرکت کر رہے ہیں جو پاکستان کے ایکس پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور جو کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی شرکت کریں گے۔ ابھی تک بشریٰ بی بی کی شرکت کو لے کے کافی متنازع بیانات ہیں۔ بشریٰ بی بی نہیں آئیں گی۔ عمران خان نے اپنے تازہ ترین بیان میں یہ کہا کہ بشریٰ بی بی کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، وہ اجتناب کریں، وہ نہ آئیں، کیونکہ بشریٰ بی بی کا پولیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، کل بھی ہم نے دیکھا کہ جب بشریٰ بی بی نے وہ سعودی عرب والا ایک بیان دیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا۔ اگر بشریٰ بی بی خاموشی اختیار کرتی اور یہ نہ کہتی تو شاید اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ہوتا۔ اسی لیے عمران خان نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بشریٰ بی بی کو کہا ہے کہ وہ گھر رہیں اور گھر سے جو نان پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں، پولیٹیکل ایشوز میں انٹرفیئرنس نہ کریں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرتی رہے گی۔ عمران خان کی بہنوں نے بھی کہا کہ ہم احتجاج کنٹینیو رکھیں گے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم جو اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیہ کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہے وہ بھی کنٹینیو رہے گی۔ اب ناظرین، یہ تو تھی پاکستانیوں کے لیے انفارمیشنز۔ اب موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا اور کافی ساری ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمبولینسز اور جو آپ یہ کہہ لیں کہ غم سے نڈھال لوگ ہیں، کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی شادی پہ جا رہا تھا، کسی کو کوئی اور اپنی کوئی ایجوکیشنل میٹرز ہیں، پرابلمز ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے موٹر وے کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 دن تک جو آپ کا انٹرنیٹ ڈیٹا ہے وہ بھی بند رہے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جائے گا، وی پی این کو بھی کنٹرول کیا جائے گا تاکہ عام عوام تک یہ میسیج نہ پہنچ سکے۔ ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آپ نے انفارمیشن سے منسلک رہنا ہے، کانٹیکٹ رہنا ہے۔ ہمارا مین سٹریم میڈیا، خصوصاً جو ہمارے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ہم کل کی بات کریں تو کل کے پارا چنار واقعہ کو جو کہ ایک جنگ کی صورتحال اختیار کر چکا ہے، وہاں پہ شدید لڑائی جاری ہے 2 مختلف قبیلوں میں، تو وہ اس کو ابھی تک رپورٹ ہی نہیں کیا گیا ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ۔ یہ ایک آپ یہ کہہ لیں 2 نمبری ہے ہمارے میڈیا کی، اور میڈیا نے جو اپنا اصل جو تشخص ہے وہ بھی اس لیے کھو دیا ہے۔ اب عوام مین سٹریم میڈیا پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، اعتماد بھی نہیں کرتی، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ خبر کبھی بھی نہیں دکھاتے جس سے انتظامیہ کو یا حکومت کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو، کیونکہ سرکاری اشتہارات کی یہ دوڑ ہے۔ تو آپ نے انفارمیشن سے کانٹیکٹڈ رہنا ہے، آپ نے منسلک رہنا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ کسی بھی سورس کے تھرو آپ جو ویلڈ جو ہماری سوشل میڈیا ایپس ہیں وہاں سے آپ خبریں لیتے رہیں۔ تو ناظرین،
آپ تازہ ترین اطلاعات کے لیے ہمیں بھی فالو کر سکتے ہیں اور ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، تاکہ آپ تک یہ ساری کی ساری انفارمیشنز پہنچتی رہیں۔ 24 نومبر کو احتجاج ابھی شروع ہونا ہے، پھر اس کے بعد 25، 26، 27 کب تک یہ جاتا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پاکستان ایک اور بڑے احتجاج کا آپ یہ کہہ لیں کہ منتظر ہے۔ عمران خان آئی تھنک سو الطاف حسین صاحب کے بعد دوسرے سیاسی لیڈر ہیں جن کی ایک کال پہ یا ایک دھمکی پہ پورا ملک بند ہو جاتا ہے، اور یہ ملک عمران خان نے بند نہیں کیا بلکہ ہماری حکومت نے بند کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ آخری تازہ ترین بیانات میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہو رہے، لیکن میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے اسٹیبلشمنٹ بھی اب نیوٹرل ہونا شروع ہو گئی ہے اور انہوں نے حکومت کے سر پر سے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، جو کچھ بھی ہو وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہو۔ اللہ حافظ۔